وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم من يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ثم قال تعالى: فإن حاجوك أي جادلوك في التوحيد فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني فقل أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له ومن اتبعني أي على ديني يقول كمقالتي كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ آل عمران کی ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي. جیسے کہ آپ نے پہلے پڑھا، اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. دین اسلام کے علاوہ کوئی دین بھی دنیا لے آئے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. ایک موٹی سی بات طے ہو گئی کہ اب نہ دین یہودیت پہ نجات ہے، نہ دین نصرانیت پہ نجات ہے، اور نہ کسی اور مفروضہ اور مکذوبہ مصنوعہ جو ادیان ہیں، دین ہیں، بنائے گئے ہیں، ان پر کسی کو نجات نہیں مل سکتی. نجات کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے دین اسلام. بس یہ بات طے. اب اس کے بعد مختصر سی آیت مبارک میں یہ بات کا ذکر بھی آ گیا تھا کہ بھئی اہل کتاب جو ہیں انہوں نے جھگڑا کیوں کیا. اچھا، ان میں بھی دو جھگڑے ہیں، ایک تو یہودیوں کا اور نصرانیوں کا آپس میں جھگڑا. یہ علیحدہ بات ہے کہ اب وہ اسلام کے مقابلے پر اکٹھے ہو گئے ہیں، ورنہ اصل میں تو ان کا اتنا بڑا جھگڑا ہے کہ تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں کہ جب نصرانیوں کو موقع ملا انہوں نے یہودیوں کو کچل دیا، اور جب یہودیوں کو موقع ملا انہوں نے نصرانیوں کو کچل دیا. بخت نصر کے زمانے سے لے کر بیت المقدس کے زمانے سے لے کر، یعنی آپ کسی دور میں کوئی تاریخ کا زمانہ دیکھ لیں، ان کی آپس کی دشمنی جو ہے وہ انتہا کو پہنچی ہوئی. اور پھر یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ نصرانیت کا جو علاقہ لوگ ہیں وہ اسلام کے زیادہ قریب رہے بنسبت یہودیوں کے. یعنی یہودی جو ہے وہ اشد عدو تھا، دشمن اسلام تھا. نصرانی باوجود اس کے کہ وہ اسلام نہ لائے لیکن اسلام کے قریب تر تھے. بہرحال ایک تو ان کا اختلاف آپس میں کہ انہوں نے کہا کہ یہودی کافر ہیں، یہودیوں نے کہا کہ نصرانی کافر ہیں، اور اسی طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ معاف کرے یعنی حلال کی اولاد بھی تسلیم نہ کیا، اور نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا ڈالا. ایک تو ان کا اختلاف ہے. اچھا، پھر ان میں نصرانیوں میں آپس میں بھی اختلاف ہے. ان کے اندر پھر تین جماعتیں پیدا ہو گئی ہیں. ایک جماعت جو ہے یعقوبیہ کہلاتی ہے، ایک جماعت جو ہے مرقوسیہ کہلاتی ہے، اور ایک جماعت جو ہے وہ ملکانیہ کہلاتی ہے. یعنی عیسائیوں میں بھی اب تین جماعتیں ہیں اور ان کے پاس تقریباً 4 انجیل ہیں. اناجیل جو اس وقت موجود ہیں وہ تقریباً معروف جو ہیں وہ یہی ہیں: لوقا، یوحنا، مقوقس.
ورنہ ان کے پاس 4 اناجیل ہیں اور یہ تینوں جماعتیں اب ایک دوسرے کو بھی حق پہ نہیں سمجھتی. یعنی یعقوبیہ جو ہیں وہ تو سیدھا بھی خود خدا ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور ملکانیہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ بھئی خدا تو نہیں ہے لیکن اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہم پہ راضی ہو جائے گا تو خدا خود بخود راضی ہو گیا، تو لہذا خدا کو راضی کرنے کے لیے ہم بیٹے کو راضی کر رہے ہیں. اب تیسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی خدا بھی نہیں ہے، ابن اللہ بھی نہیں ہے، لیکن ثالث الثلاثۃ ان 3 میں سے ایک ہے. تثلیث کا عقیدہ رکھنے والے ان میں بھی اختلاف ہو گیا. اچھا، اسی طرح پر یہودیوں کے اندر بھی اختلاف، ان کے اندر بھی آپس کا خلاف ہے زبردست. پھر ان سب کا اسلام سے اختلاف. ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء حبیب کبریا علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کی تکذیب کی، آپ کی نبوت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا اور دین اسلام کا انکار کیا. یہ کیوں کیا؟ اس کا اشارہ آپ نے پچھلی آیت میں پڑھ لیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں کہ جاہل دے لڑ پڑے، جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض جاہل آدمی کسی مسئلے پہ لڑ پڑتے ہیں، وہ بھی جاہل ہے وہ بھی جاہل ہے، مسئلے کا تو پتہ نہیں، بس ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیا. اللہ نے فرمایا نہیں، ان کے پاس علم تھا، باقاعدہ ان کے پاس کتابیں موجود تھیں، یہ علم پڑھ چکے تھے، سمجھتے تھے کہ بھی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ سچے صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل حق ہیں. اس لیے آپ نے کئی دفعہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا، عبداللہ ابن سلام جب مسلمان ہو گئے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حافظ تورات تھے، تو ان سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن سلام اب تو تم ہمارے بھائی ہو، مسلمان ہو، صحابی ہو، لیکن ایک بات ہمیں بتائیں کہ اسلام لانے سے پہلے تم بحیثیت ایک یہودی عالم کے ایمانداری سے کہو، یہ بات جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے عرض کیا کہ امیر المومنین عجیب بات ہے، یعنی آپ حیران ہوں گے، ہمیں اپنی اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن حضور کی صداقت میں کوئی شک نہیں تھا. ہمیں اتنا یقین تھا کہ بیٹے میں تو شک ہو سکتا ہے، پتہ نہیں ہماری بیوی نے خیانت کی کوئی 24 گھنٹے پہرا تو لگا نہیں سکتا آدمی، ہو سکتا ہے نعوذ باللہ اس نے ہمارے اس بوٹے کو کسی اور کا پانی بھی لگا دیا ہو، اس میں تو شبہ ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی ذات میں کوئی شبہ نہیں. بالکل ایسے یقین تھا جیسے سامنے سورج چمک رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ سچے. تو یہ عبداللہ ابن سلام کی رائے. تو بھئی جھگڑا کیوں کیا؟ اللہ نے وجہ بتا دی کہ مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. یہ وہ اہل کتاب جو ہیں انہوں نے اختلاف اس وقت کیا جب علم بھی آ گیا، کتاب بھی آ گئی. کیوں کیا؟ بغین بینہم، آپس میں لڑائی، حسد، ایک دوسرے سے نمبر لے جانا کہ ہم اونچے ہو جائیں. اس نے کہا ہم اونچے ہو جائیں، اس نے کہا ہمارا مرتبہ بڑھ جائے، انہوں نے کہا ہماری جماعت کا مرتبہ بڑھ جائے، اس لیے لڑ پڑے. ورنہ یہ سب جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا جو ہے اللہ کے سچے نبی ہیں. ان کو تو پتہ تھا، یہ کوئی اندھے تھوڑے تھے. آپ کو نہیں پتا کہ جب ابو طالب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عین جوانی کے عالم میں، عین شباب کے عالم میں شام کا سفر فرما رہے تھے، راستے میں گئے تو ایک بہت بڑا راہب تھا، بہت بڑا راہب تھا نصارہ کا، اور وہ اپنے عبادت خانے سے باہر کبھی نہیں آتا تھا. لیکن اس دن وہ دوڑ کے باہر آیا، پوچھا کہ قافلے کا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب ہے. تو ابو طالب کی خدمت میں پہنچا، کہنے لگا کہ آج آپ میرا کھانا قبول فرما لیں. تو ابو طالب حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ تو اتنے بڑے پادری ہیں، اتنے بڑے راہب ہیں کہ زندگی میں ہم نے ہمیشہ سفر کیے اور آپ کے بارے میں ہمیں تمنا رہی کہ آپ کی ہم زیارت کریں، ملاقات کریں. انہوں نے کہا وہ باہر آتے ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتے کسی سے، وہ تو منقطع ہیں، دنیا کو چھوڑ چکے ہیں اور بس اپنی عبادت میں رہتے ہیں، اور آج آپ ہمیں دعوتیں کر رہے ہیں. اس نے کہا ابھی طالب بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت ہے کہ میں اگر اپنے عبادت خانے سے باہر آ کے استقبال نہ کرتا تو شاید میرا عبادت خانہ گر جاتا. تو اس نے کہا کہ کون؟ ہمارے پاس تو کوئی نہیں، ہم تو وہی آپس کے لوگ ہیں جو ہمیشہ تجارت پہ جاتے رہتے ہیں،
انہوں نے کہا بس آپ اس بات کو رہنے دیں، آپ میری دعوت قبول کریں۔ تو دعوت ہو گئی۔ جب کھانے کا وقت آیا، خدا کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ تو اس راہب نے کہا کہ بھئی ابھی طالب سب آ گئے؟ اس نے کہا ہاں میرے بھتیجے ہیں، میرے بھائی کے بیٹے ہیں، وہ ابھی نہیں پہنچے۔ اس نے کہا انہی کے لیے تو میں نے دعوت دی ہے، وہ نہیں پہنچے ہیں تو آپ کو کون پوچھتا ہے؟ میں آپ کو تو دعوت نہیں کر رہا۔ کہا وہ تو میرا بھتیجا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، نوجوان آدمی ہے، اس میں تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ ابو طالب ادھر آؤ، میں تمہیں دکھاؤں، وہ جو آ رہے ہیں نا وہ دور سے، وہی تمہارا بھتیجا ہے؟ اس نے کہا تم نے تو انہیں دیکھا ہی کوئی نہیں، تم نے کیسے پہچان لیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو وہ جو آ رہے ہیں، اور کسی جگہ تمہیں بادل نظر نہیں آ رہے، لیکن ان پہ اللہ نے سایہ کیا ہوا، تم اندھے ہو، تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ تو اب ابو طالب کہتے ہیں ذرا میری بھی آنکھیں کھلی کہ کبھی ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا نا ادھر کہ بھئی میرے گھر میں اتنا بڑی شان والی ذات موجود ہے، یہ تو تصور بھی نہیں تھا، بس ایک خیال تھا کہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، خوبصورت ہیں، خوبصورت ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اور ہمیں خوشی تھی کہ ہمارے خاندان کا ایک فرد جو ہے ایسا کمال والا ہے، یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا۔ جب تشریف لے آئے تو راہب نے کھڑے ہو کے استقبال کیا اور اس نے کہا ابو طالب میری ایک درخواست ہے کہ ان کو شام نہ لے جاؤ، ان کو تم واپس مکہ مکرمہ بھیج دو، یہ وہ نبی ہے جو آخر الزمان میں خاتم الانبیاء بن کے آنا ہے، یہ وہ محمد مصطفیٰ، اور آگے جاؤ گے تو یہود ان کے دشمن ہیں، وہ ان کو نقصان پہنچائیں، اس لیے آپ ان کو فوراً واپس کر دیں اور ان کو اپنے سفر میں ساتھ نہ لے جائیں۔ تو ابو طالب کہتے ہیں میں باتیں سنتا رہا، نے کہا ٹھیک کہتا ہوگا، بہرحال کچھ باتیں ہمیں بھی نئی نئی نظر آ رہی تھیں، لیکن پھر میں نے اس کے کہنے پر حضور کو واپس بھیج دیا۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک بہت بڑا راہب تھا اور یہ لوگ راہبوں کے بڑے موتقد تھے، ان کا تو راہب کوئی بات کہہ دیتا تھا یا کوئی کاہن بات کہہ دے، جیسے آج ہمارا حال ہے، پیر بات کہہ دے تو ہم نہیں پھرتے، محمد مصطفیٰ کہہ دے تو کوئی بات نہیں۔ ہمارا بھی حال یہی ہے نا جی، ہمارا کون سا حال ہے؟ ہمارا حال بھی وہی ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور پاک نے جو فرمایا ہے اس پہ عمل نہیں کریں۔ پیر کہہ دے کہ رات تم نے وظیفہ پڑھنا ہے اور جنگل میں جا کے پرانا قبرستان ڈھونڈ کے اور ایک ٹانگ پہ کھڑا رہنا 1 گھنٹہ، اور پھر تمہارا دماغ چکرائے گا، اندھیرا چھائے گا، آگے تمہیں بلائیں نظر آئیں گی، بالکل نہیں ڈرنا۔ ڈر گئے تو بس پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ وہ بے وقوف کسی کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دو، اس کو 2 منٹ کے بعد بلائیں نظر نہیں شروع ہو جائیں، اس میں پیری کی کون سی کرامت ہے، کم بہادری ہے؟ کسی آدمی کو چلو ابھی آپ گھر رات جا کے تجربہ کرو، آنکھیں بند کر کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، کتنی دیر کے بعد بلائیں نظر دی ہیں؟ یہ کوئی کیا ہے؟ بس ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، ایک نجومی بیٹھا ہے وہ حساب کر کے دھوکہ دے رہا ہے، ایک فال نامہ کھول کے بیٹھا ہے وہ فال نامے پہ انگلیاں رکھوا کے دھوکہ دے رہا ہے، ایک آدمی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے دھوکہ دے رہا ہے، ایک آدمی انسانوں کو اتنا بڑا الو بنا رہا ہے کہ پیسے دے دو طوطا نکلے گا، مینا نکلے گی، تیری قسمت کا حال لے آئے گی۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی یہ پیسے لے لو، وہ جناب وہ ادھر سے پنجرا کھولتا ہے، مینا نکلتی ہے، وہ آ کے چونچ مارے گی، کسی کارڈ کو پکڑے گی، وہ کارڈ پڑے گا ہاں بھائی تیرے دن تو بڑے خراب، تم ابھی کالے بکرے 2 خیرات کرو اور 20 دن کے بعد تمہارا ستارہ گردش سے نکل جائے گا۔ اچھا اس کو نہیں پوچھتا کہ بدبخت تیرا بھی کبھی گردش سے نکلا ہے یا تو 2 آنے لینے کے لیے سڑک پہ ساری زندگی بیٹھا رہے گا؟ تیرا ستارہ بھی کبھی گردش سے نکلا، تو نے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ کوئی آدمی جناب سٹے میں لگا ہوا ہے، کوئی آدمی، ہم نے بھی اللہ کے دین کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں راستہ نصیب کرے، اللہ ہم سب کو استقامت اسلام پہ نصیب کرے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں محمد مدنی کا غلام بنا دے، حضور کی سنت کا شیدائی بنا دے، حضور کے صحابہ کا فدائی بنا دے، اہل بیت اور اولیاء اللہ کا صحیح معنوں میں خادم اور محبت کرنے والا بنا دے،
اور اسی طریقے پہ چلائے جو طریقہ قرآن و سنت کے اندر چاند کی طرح سورج کی طرح کھلا ہوا ہے. ادھر ادھر بھٹکنے سے خدا ہمیں بچا لے. تو اب جناب فرماتے ہیں کہ وہ کیوں لڑے تھے؟ بغیم بینہم. اچھا اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اگر یہ جھگڑا کریں اہل کتاب، کوئی مناظرہ کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، فَإِنْ حَاجُّوكَ، جیسے آپ نے پڑھا ہے قرآن میں آتا ہے نا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، وہاں بھی لفظ ہے حاج ابراہیم، اور یہی بھی فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ. اگر اہل کتاب، اگر یہود و نصارہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آ کے کوئی حجت کریں، جھگڑا کریں، مناظرہ کریں، مجادلہ کریں، آپ ان کو سیدھی بات بتا دیں کہ بھی میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، میرے ماننے والوں نے بھی، ہم نے تو صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، جس کا شریک بھی کوئی نہیں، جس کی مثال بھی کوئی نہیں، جس کی اولاد بھی کوئی نہیں، جس کا والد بھی کوئی نہیں، جو بیوی سے بھی پاک ہے، جس کی صفت یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لا مثل لہ ولا مثال لہ، جس کی مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، لا ند لہ ولا ولد لہ، جس کا شریک کوئی نہیں، جس کا بیٹا کوئی نہیں، ولا صاحبہ، جس کی بیوی کوئی نہیں، وہ ان سب سے پاک ہے، وہی میرا رب ہے اور اسی کی خالص عبادت میں کرتا ہوں. اور جو میرے پیروکار ہیں، جو میرا کلمہ پڑھنے والے، جو میرے راستے پہ چلنے والے ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. آپ ان کو کھل کے کہہ دیں، اس لیے کہ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب مشرکین سے مقابلہ ہوا تو کہہ دیا انی بریء مما تشرکون، خبردار میں اس چیز سے بری ہوں جو تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. کبھی ستاروں کو شرک کرتے ہو، کبھی سورج چاند تاروں کو اللہ کا شریک بناتے ہو، کبھی تم ان بتوں کو خدا کا شریک بناتے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے چہرے کو اپنے رب کی طرف کر دیا ہے، وہ رب الذی فطر السماوات والارض حنیفا، وہ جس نے سب سے پہلے بغیر کسی مثال کے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور نہ میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہوں. تو اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ بھی اعلان کر دیں، جیسے کہ دوسری آیت میں ہے، کہہ دے کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دو کہ یہی میرا راستہ ہے، یہی توحید والا راستہ ہے، یہی میرا عقیدہ ہے، اور اسی پر میں تمہیں بلاتا ہوں، اور میرے ماننے والے بھی اسی پر تمہیں بلاتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں سبق آ گیا کہ جو لوگ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں وہی محمد مدنی کے وارث ہیں، وہی محمد مصطفیٰ کے طریقے پہ ہیں. اور جو لوگ توحید کے علاوہ ادھر ادھر لفظ دوران اور جناب مثالیں، کبھی بدعت، کبھی شرک، کبھی غیروں کے سجدے، کبھی غیروں کی نیاز، کبھی غیروں کو حاجت روا، کبھی غیروں کو مشکل کشا، کبھی غیروں کے نام پہ بکرے، ان کا حضور کے راستے سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ کہہ دو فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ تم سے جھگڑا کریں، جادلوك فی التوحید، توحید کے مسئلے میں جھگڑا کریں، تو کہہ دو اخلصت عبادتی للہ وحدہ، میں نے اپنی عبادت خالص اللہ کے لیے کر لی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. نہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دیکھو جی نماز تو ہم اللہ کی پڑھتے ہیں. حالانکہ میرے بھائی یاد رکھو، جیسے نماز عبادت ہے اسی طرح دعا بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، طواف بھی عبادت ہے، سجدہ رکوع بھی عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی عبادت ہے، خیرات کرنا بھی عبادت ہے. یاد رکھیں اگر ہم نے اللہ کے سوا غیر کو پکارا تو اللہ کی عبادت ختم. یہ دعا جو ہے یہ بھی عبادت ہے.
یہ لوگ سمجھتے ہیں جی عبادت تو جی ہم خدا کی کرتے ہیں، ان سے تو جی ہم دعا مانگتے ہیں نا، ان کو تو ہم سفارشی بناتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ آگے ہماری سفارش کر دیں، یہ تو درمیان میں صرف سیڑھیاں ہیں ہماری خدا تک پہنچنے کے لیے، وسیلہ ہیں، واسطہ ہیں، ورنہ مانگتے تو ہم اللہ سے ہیں۔ یہ دماغوں میں جو بھرا ہوا ہے نا، یہی غلط فہمی ہے، یہی بنیاد ہے غلطی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دین کے سمجھنے کی توفیق دے دے۔ ایمان سے کہیں قرآن کھول کے پڑھ لو، جب کافروں کو کہتے نا تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے آگے، ہم ان کو کہتے ہیں یہ خدا سے ہمیں منوا دیتے ہیں۔ ان کی بات بھی یہی، ان کا حال بھی یہی تھا، اور یہی تو شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے، اسی کا نام تو ہے راستے سے ہٹ جانا۔ تو ہمیں جو یاد رکھیں کہ اخلصت عبادتی، میرے مدی نے فرمایا میں نے اپنی عبادت کس کے لیے خالص کر لی ہے؟ اللہ کے لیے۔ یاد رکھو دعا بھی عبادت ہے، پکارنا بھی عبادت ہے، نظر نیاز بھی عبادت ہے، اور سجدہ، رکوع، زکوٰۃ، نفقہ دینا، نظر، منت سب عبادت ہے، اور یہ اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے نہیں ہوگی۔ جب غیر کے لیے ہوگی تو شرک آ جائے، بس ایک سیدھی سی بات ہے، موٹی اللہ پاک سمجھ عطا فرما دے۔ فرمایا اس ذات پاک کی عبادت لا شریک لہ ولا ند لہ، جس کا شریک کوئی نہیں، جس کی برابر کوئی نہیں، ولا ولد لہ ولا صاحبۃ لہ، جو اولاد سے بھی پاک ہے، جو بیوی سے بھی پاک۔ ومن اتبعنی علی دینی یقول بحق مقالتی، اور جو میرے دین پہ میری پیروی کرنے والے ہیں، میرے نقشے پہ چلنے والے ہیں، وہ بھی یہی دعوت دیتے ہیں۔ کما قال تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ثم قال تعالی آمرا لعبده ورسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان يدعو الى طریقته ودینه والدخول في شرعه وما بعثه الله به الكتابيين من المليين والأميين من المشركين، فقال تبارك وتعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم۔ اب اس کے بعد اللہ نے اپنے عبد کو، اپنے رسول، اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے مدنی آپ اپنے طریقہ، اپنے دین، اپنی شریعت جو اللہ نے آپ کو دے کے بھیجی ہے اس کی طرف بلائیں۔ یہودیوں کو بھی دعوت دیں، نصرانیوں کو بھی دعوت دیں، امیین کو بھی دعوت دیں، مشرکین کو بھی دعوت دیں، سب کو دین اسلام کی دعوت دیں، ان کو کھل کے دعوت دیں۔ اور فرمائے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ، الامیین، امیین سے مراد یہ ہے ان پڑھ، کیا مانا؟ جن کو کتاب نہیں ملی، کتاب نہیں ملی، ان کو بھی دعوت دیں اور کہیں اسلمتم، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو جیسے میں اسلام لایا، جیسے میں نے اللہ کی توحید کو مانا ہے، کیا تم مانتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور میرا مدنی اگر وہ اسلام لے آئیں، اگر وہ اقرار کر لیں، اگر وہ آپ کے طریقے کو اپنا لیں، فقد اہتدوا، سمجھو کہ وہ ہدایت پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر تیری دعوت دینے کے بعد وہ اعراض کر جائیں، وہ منہ پھیر دیں، وہ آپ کے دین پہ نہ آئیں، آپ پر دین کا پہنچانا ہے، آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، انبیاء کے ذمہ ہے کہ اللہ کی دعوت کو پہنچا دیں، اگر مانیں گے تو ان کا فائدہ ہے، اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ نبی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ زبردستی کسی کو مسلمان کر دیں، ان کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید کی دعوت کو پہنچا دیں، اللہ کے دین کو پہنچا دیں، حق بات سنا دیں، آگے مانیں گے تو فائدہ ہے، نہیں مانیں گے تو خود ہلاک ہو۔ اَيْ وَاللَّهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابُهُمْ وَإِلَيْهِ مَرْجِعُهُمْ وَمَآبُهُمْ، اب ان کا حساب بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور جب وہ اللہ کی طرف لوٹیں گے تو اللہ پھر ان سے خود حساب لیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اور یہ اسی کی ذات ہے جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔
اللہ چاہے تو کافروں کے گھر میں صحابی پیدا کر دے، اللہ چاہے تو ابو جہل کے گھر میں حضرت اکرمہ پیدا کر دے، اللہ چاہے تو ولید کے گھر میں حضرت خالد پیدا کر دے رضی اللہ تعالی عنہما، اور اللہ چاہے تو نبیوں کے گھر میں کافر پیدا کر دے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو کے مر گیا، یہ سب اس کے فیصلے ہیں، اس کے پاس ہدایت ہے۔ آج بھی دیکھیں آپ کتنے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جاہل ہیں، اولاد عالم بن گئے، بعض ایسے لوگ ہیں کہ باپ دادے بڑے بڑے عالم گزرے، اولادیں جاہل بن گئے۔ دیکھیں بعض بڑے فاسق، شرابی، گناہگار، 24 گھنٹے گناہوں میں ڈوبنے والے لوگ، ان کی اولادیں صالح بن گئی، ان کی اولادیں عابد زاہد بن گئی۔ بعض بڑے بڑے عابد پرہیزگار جن کی زندگی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزری، اولادیں اللہ معاف کرے بد کردار بن گئے، کیونکہ توفیق ہدایت اور ہدایت کے فیصلے اس کے پاس ہیں۔ باقی کوئی جاہل یہ کہے جی اس کو ہدایت دے دی ہے اور اس کو ہدایت کیوں نہیں دی ہے، اس کا کون سا کمال تھا کہ ہدایت مل گئی، اور اس کا کون سا قصور تھا کہ اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی، تو یہ مسئلہ بالکل وہی ہے جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک یہودی آیا، کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کی مرضی، جس کو گمراہ کرتا ہے اس کی مرضی، بندے تو دونوں خدا کے ہیں، اس کو ہدایت دے دی اس کو گمراہ کر دیا، وجہ کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا مثال کے طور پہ کہ یہ اینک جو ہے میری ہے، ٹھیک، میری مرضی میں استعمال کروں، میری مرضی میں بیچ دوں، میری مرضی میں ہدیہ دے دوں، کسی کو حق ہے بولنے؟ اس نے کہا کہ جی نہیں، یہ تو آپ کی اپنی اینک ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ تو انہوں نے کہا تو بندے بھی تو اللہ کے ہیں، کو تیرے بندوں کو اللہ پاک نے کہ وہ اپنے ملک میں جو چاہے کرے، اس کا ملک ہے، تو وہ بھی تو مالک ہے، اس مالک کی مرضی اپنے ملک میں جیسے چاہے تصرف کرے، تم کون ہو؟ خلاف عدل تو تب ہوتا کہ اپنے ملک کے علاوہ تیرے ملک میں اللہ کوئی مداخلت کرتے، پھر تو بات تھی کہ دیکھو جی اپنے ملک والوں کو تو اچھا کر دیا اور ہمارے ملک والوں کو گمراہ کر دیا، دونوں جب اس کا ملک ہیں، مملوک ہیں، عبد ہیں، اس کی مرضی ہے۔ باقی آپ نے فرمایا کہ اس میں حکمتیں ہیں، جس کو ہدایت دی ہے وہ اس کے علم میں ہدایت کے لائق ہے، اور جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی وہ اس کے علم محیط میں اللہ کے علم میں ہے کہ یہ ہدایت کے لائق نہیں ہے۔ جو برتن بناتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، وہ تو خالق مالک ہے، اسی نے بندوں کو پیدا کیا ہے، اس کے جو فیصلے ہیں وہ حکمت پر ہیں۔ ہم چونکہ جاہل ہیں، ہم سمجھتے نہیں، اس لیے ہم خدا کے فیصلوں پہ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ ہماری نظر بڑی محدود ہوتی ہے اور اس کا علم جو ہے وہ وسیع ہے جس کی حد کوئی نہیں۔ تو اس لیے تو اس نے کہا کہ ہاں جی، اب تو انہوں نے کہا اللہ اپنے ملک میں جو چاہے تصرف کرے، جس کو مرضی آئے ہدایت دے دے، جس کو مرضی آئے گمراہ کر دے، جس کو مرضی آئے عزت پہ پہنچا دے، جس کو مرضی آئے ذلت پہ پہنچا دے۔ صحابہ کے گھر میں اور مسلمانوں کے گھر میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے، بعد میں نسلیں چلی کہ او اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اور یعنی مشرکین مکہ کے گھر میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کو 4 چاند لگا دیے۔ یہ اللہ کی شان۔ حضور کے قریبی رشتہ دار جہنم میں چلے گئے۔ ابھی جہل کون تھا؟ ابھی لہب کون تھا؟ عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید، اور یہ بڑے بڑے سردار تھے، یہ عام آدمی بھی نہیں تھے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے عقل والے، بڑے بڑے طاقت والے، قبائل والے، اور جنہوں نے مکے پہ سرداری کی ہے، لیکن حضور پاک کے سارے معجزے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے، نہیں مانے۔ حالانکہ حضور ان کے سامنے تو پیدا ہوئے، پوری زندگی میرے مدنی کی ان کے سامنے، لیکن اسلام نہیں دے، اللہ کی مرضی۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرما دیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ دین پہنچا دو، باقی ہدایت دینا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اور کیوں ہدایت دیتے ہیں؟ کیونکہ وَلَهُ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ، اس کے پاس اس کی حکمتیں ہیں، وَالْحُجَّةُ الدَّامِغَةُ، اس کی دلیلیں بھی اسی کے پاس ہیں۔ اور وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، اللہ اپنے بندوں کے احوال کو دیکھنے والے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کا۔ وهو الذي
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اور اسی کی ذات ہے جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، باقی سب دنیا سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں کیا، لیکن اللہ سے کون پوچھے، وہ تو مالک ہے، خالق۔ وما ذلك الا لحکمتی ورحمتی، اور جو کچھ بھی اللہ کرتے ہیں اللہ کی حکمت اور اللہ کی رحمت ہے۔ وهذه الآية وأمثالها من نصر الدلالات إلى عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق كما هو معلوم من دينه ضرورة وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آیا وحدیث۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک نے حضور کو جو نبی بنایا تو ساری اہل کتاب مشرکین مکہ کو بھی دعوت دو، سب کو دعوت دو کہ میرے طریقے میں چلو اگر نجات چاہتے ہو، اس لیے کہ حضور پاک کی نبوت جو ہے وہ کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ فرمایا اللہ نے آپ کہہ دیا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ پاک کے نبی نے اللہ کے حکم سے کہہ دیا کہ میں تب سب لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ پاک نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے جن و انس کے لیے، اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ نے کافۃ للناس تمام مخلوقات کے لیے بھیجا، اور قیامت تک آپ کی نبوت ہے۔ تو ان آیات سے بھی، اس کے علاوہ بھی جو آیات ہیں مفسر فرماتے ہیں اس سے یہ بات واضح ہو گئی، جو روشن ہو گئی کہ حضور کی بعثت جو ہے وہ ساری مخلوق کے لیے۔ ومن ذلک قولہ تبارک و تعالی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وقال تعالی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ ذات پاک جس نے قرآن اتارا اپنے بندے محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ دونوں عالم یعنی جن و انس کو ڈرانے والے بنے۔ وفی الصحیحین وغیرہما مما ثبت تواتر بالوقائع المتعددہ انہ بعث کتبہ یدعو الی اللہ ملوک الآفاق وطوائف بنی آدم من عربہم واجمہم کتابیہم وامیہم امتثالا لامر اللہ تبارک و تعالی لہ بذلک۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں یہ بات ثابت ہے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ نے پھر خط لکھے تھے مختلف بادشاہوں کو، اہل کتاب کے بادشاہوں کو بھی خط لکھے، فارس کے بادشاہوں کو بھی خط لکھے، روم کے بادشاہوں کو بھی خط لکھے، حبشہ کے بادشاہوں کو بھی خط لکھے، آپ نے عرب کو بھی دعوت دی، عجم کو بھی دعوت دی، ساری دنیا کو اسلام کی دعوت پہنچائی، کیونکہ اللہ نے آپ کو ساری دنیا کے لیے بھیجا تھا، ساری مخلوق کے لیے بھیجا تھا، سارے عالم کے لیے بھیجا تھا، انس و جن کے لیے بھیجا تھا۔ آپ کی پہلے نبی جو آتے تھے ایک خاص قوم کے لیے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں اور خاتم المرسلین بھی، سید الاولین والآخرین بھی، اور تمام کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے نبوت جو ہے وہ حضور محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وقد روى عبد الرزاق عن معمر الحمام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني وماذري بالذي يرسل به الا كان من اهل النار، رواہ مسلم۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ ہے قدرت میں میری زندگی ہے، کہ میری ذات کے بارے میں اس دنیا میں چاہے کوئی یہودی ہے کوئی نصرانی ہے کسی دین پہ ہے، جس کو میرا دین میری نبوت کی خبر پہنچی اور پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لے آیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہودی بن کے نجات پا جاؤں گا، نصرانی بن کے نجات پا جاؤں گا، میں کسی دوسرے مذہب پہ نجات پا جاؤں گا، نہ، اب جس کو بھی پیغام محمد مصطفیٰ پہنچا ہے، اور الحمدللہ اللہ نے ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے محمد مدنی کے پیغام کو پہنچایا، الحمدللہ۔ حضور کے زمانے میں صحابہ آئے، اور آپ حیران ہوں گے کہ صحابہ نے کیسے دین پہنچایا کہ 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عثمان کے زمانے میں جھنڈے اسلام کے گڑ گئے، 22 لاکھ مربع میل۔
اور پھر اس اسلام کے متوالوں نے جہاں جہاں گزرتے گئے اسلام آتا گیا۔ آج ہم جہاں سے گزرتے ہیں نا لوگ اسلام سے بھاگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہ مسلمان ہیں نا تو ہماری معافی۔ ایمانداری آج باہر جائیں نا جی، آپ ان کو کہیں پوچھیں کہ بھئی ایسے اتفاق سے یعنی باتیں چل پڑیں کہ بھئی تم کون ہو، کہہ دو نا کہ میں مسلمان ہوں تو بڑے عجیب دیکھ، اچھا پوچھتے ہیں تم مسلمان ہو، کیا مسلمان کون ہو؟ اور وہ پھر ہنستے ہیں، حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو ہماری اپنی برادری کا آدمی ہے، ہماری بھی داڑھی نہیں ہے، اس کی بھی داڑھی نہیں، ہم نے بھی 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے، اس نے بھی 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے، ہم بھی شراب پی رہے ہیں، یہ بھی شراب جام پکڑے ہوئے ہیں، ہم بھی ان ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں جہاں خنزیر بکتا ہے، یہ بھی اسی جگہ بیٹھا ہوا ہے، ہم بھی شام کو کلب میں ہوتے ہیں، یہ اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، ہم بھی ڈانس دیکھتے ہیں، یہ بالکل ڈانس والوں کا بالکل استاد ہے، حصے دار ہے، دلال ہے، اور یہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں۔ کیا بلا ہے مسلمان کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ حیران ہوتے۔ اور ایمانداری کی بات ہے، اگر آپ اسلام پہ ہوں، مسلمان ہوں، صحیح معنوں میں اللہ ہمیں مسلمان بنا دے، اللہ ہمیں صحیح اسلام نصیب فرما دے۔ اگر آپ صحیح معنی میں مسلمان ہیں نا جی، جیسے صحابہ جہاں جہاں سے گزرتے گئے اسلام آتا گیا، یعنی اندازہ کریں کہ صحابہ کا ایک لشکر ہے، ایک جنگل میں جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، دور بستی والوں نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ خیمے لگا رہے ہیں، گھوڑے باندھ رہے ہیں، اونٹ باندھ رہے ہیں، وہ وہاں سے چند آدمی دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے پوچھا بھی کون لوگ؟ انہوں نے کہا مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارا بڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں صحابی ہمارے بڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں جلدی کرو ملاؤ آگے۔ انہوں نے کہا حضرت مہربانی کریں، ہم اس لیے آئے او دور بستیوں میں ہم رہنے والے ہیں، وہاں سے ہم پیدل بھاگ کے آئے، یہ جنگل جو ہے اتنا خطرناک ہے کہ اس میں چیتے ہیں، بگیاڑ ہیں، شیر ہیں، بلائیں ہیں خطرناک۔ یہاں تو مغرب کے بعد کوئی جنگل کے کنارے بھی گزر جائے تو اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، اور آپ یہاں ڈیرا لگا رہے ہیں۔ مہربانی کریں اپنی جماعت کو آگے چلائیں، آگے جا کے ہماری بستیوں کے قریب یا اس سے آگے آپ پڑاؤ کریں، ہم آپ کی خیر خواہی کے لیے آئے ہیں، آپ کو بتلا دیں، ہمیں نہیں پتا آپ کون ہیں، کیا ہیں، کس جماعت سے ہیں، کیا تعلق ہے، کون مذہب ہے۔ انہوں نے کہا جزاکم اللہ بھیا، آپ نے ہمیں بتا دیا، اللہ آپ کو جزا دے، آپ جائیں، بس ہم تھکے ہوئے ہیں، فوج تھکی ہوئی ہے، اب ہم خیمے نہیں بدلتے، چلے گئے۔ وہ لوگ خود کہانی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی ہم وہاں سے نکل رہے تھے کہ وہ صحابی کھڑا ہو گیا، لکڑی ہاتھ میں پکڑی، کھڑا ہو گیا، خطبہ پڑھا، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، خطبہ پڑھنے کے بعد کہنے لگا وہ جنگل کے بگیاڑ، جنگل کے جانوروں، خبردار ہم محمد مدنی کے صحابہ ہیں، خبردار جو ہمارے کسی ساتھی کو چھیڑا۔ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، ابھی یہ دیوانے لوگ ہیں، بھائی کس کو تقریر کر رہا ہے؟ آگے کوئی بگیاڑ ہے، کوئی چیتا ہے، کیا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ جانور تقریر سنتا ہے۔ آپ کو شوق ہو نا کبھی کسی جانور کو تقریر کر کے دیکھ لو، پتا تمہیں تقریر اچھی طرح تمہیں سبق پڑھا دے گا۔ کبھی شوق ہو جائے اپنے اسلام آزمانے کا تو آزما کے ذرا دیکھو نا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، کہ ہمارا بیٹا بھی بات نہیں مانتا، بیوی بھی بات نہیں مانتی، ہمارے گھر والے بھی بات نہیں مانتے، تم تو جنگل کی بات کر رہے ہو۔ ہمارے اسلام کا یہ عالم ہے کہ گھر میں بھی بات نہیں چلتی، اپنے گھر میں بھی بات نہیں چلتی، بیوی کو کہو نماز پڑھے، ایمان سے کہو تمہارے کہنے پہ نماز پڑھتی ہے، اولاد کو کہو بابا نماز پڑھو، ڈر کے مارے اولاد کو ہم اٹھا نہیں سکتے کہ اٹھائیں گے تو کہیں اور کوئی کفر منہ سے نہ نکال دیں۔ آپ کی بات مانتے ہوں گے بھائی، آپ کے گھر والے مانتے ہوں گے، آپ بزرگ لوگ ہیں، میں تو اپنے عمل کے مطابق بات کر رہا ہوں، تمہاری بات چلتی ہوگی، تم اللہ والے لوگ ہو، پہنچے ہوئے ہو ماشاءاللہ۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے گناہوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ گھر میں بھی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، شاگرد بات سننے کے لیے تیار نہیں، پڑھنے والا بات سننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ جن کو الٹا زندگی بھر آپ پڑھاتے رہے وہی آپ کا گلہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا اثر ہے۔ اب صحابہ کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہم کھڑے ہو گئے، حیران ہو گئے کہ کس کو تقریر کریں گے، جنگل کے جانوروں، کہاں ہے جنگل کے جانور؟
کہ حضرت کی تقریر سن رہے ہیں، اور جنگل کے جانور تقریریں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. کہتے ہیں انہوں نے تقریر کی، خطاب کیا، اس کے بعد لاٹھی رکھ دی، بیٹھ گئے، حکم دیا کہ بھی کھانا پکاؤ، سب کھاؤ، سو جاؤ، آرام کرو، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہم اسی کے دین کے لیے نکلے ہیں، جنگل بھی اسی کا ہے، جنگل کی مخلوق بھی اسی کی ہے، ہم بھی اسی کی مخلوق ہیں. اگر اللہ اس بات پہ راضی ہے کہ ہمیں جنگل کے جانور کھا جائیں تو ہم بھی راضی ہیں. ابا کہتے ہیں کہ رات ہونے لگی نا جی، جوں جوں اندھیرا پھیلنے لگا، ہم نے دیکھا کہ جنگل میں آواز آ رہی ہے چلنے کی، پھرنے کی. ہم غور کر کے دیکھ رہے ہیں تو بگیاڑ نکلے جا رہے ہیں، شیر نکلے جا رہے ہیں، شیرنی بچوں کو لے کے نکل رہی ہے، گیدڑ بھاگ رہے ہیں، سب جنگل خالی کر رہے ہیں. جنگل سے نکل جاؤ، کہیں رات کو ہم چلیں، پتے ہلیں تو ان کے آرام میں فرق نہ آ جائے. سارا جنگل خالی کر کے بھاگ گئے. صحابہ کا شرم وجہ کیا تھی؟ وہ ایمان، اسلام جو انہوں نے محمد مدنی سے سیکھا تھا اس پر مضبوط تھے، اس میں ذرا برابر بھی لچک کوئی نہیں. جنگل کے جانور بھی شرم کر کے بھاگ گئے، ساری رات آرام سے سوتے رہے، آرام سے سوتے رہے. مجال ہے کہ کسی جانور نے آ کر کوئی بات کی ہو، کسی نے آگے چھیڑا ہو، کسی نے آگے کوئی نقصان پہنچا. اسی کعبے میں جہاں آپ بیٹھے ہیں ایک اکیلی عورت ہے، ام اسماعیل، ایک عورت ہے، ایک دودھ پینے والا بچہ ہے، اور سارا ہر طرف پہاڑ ہیں، وادی ہے، بے آب و گیا ہے. شام ہوئی تو جناب ایسی ایسی خطرناک جانوروں کی آوازیں آنے لگی. آپ اندازہ کریں اس اکیلی عورت پہ کیا گزری ہوگی. لیکن بیوی کھڑی ہو گئی، اس نے کہا خبردار، میں اللہ کے نبی خلیل اللہ کی بیوی ہوں اور یہ اس کا بیٹا ہے. اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑے گیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ خدا ہماری حفاظت کرے گا، لیکن ہم نے تم کو بتا دیا ہے ہمارے قریب نہ آنا. تو کتابوں میں باقاعدہ موجود ہے کہ ساری رات پہاڑوں کے باہر شیر، چیتے، بڑے بڑے جانور دور دور بھاگتے رہے، پہرا دیتے رہے، لیکن قریب کوئی نہیں آیا. وجہ کیا تھی؟ اسلام، ایمان. جہاں صحابہ گزرے ہیں، جس ملک میں گزرے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھو، لوگوں نے دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، جن کی فقہ جو ہے یہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس اسلامی حکومت میں رائج ہے، انہی کی فقہ پڑھائی جاتی ہے، اور بہت بڑے امام ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے. جس دن ان کا جنازہ اٹھا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ہزاروں کافروں نے کلمہ پڑھ لیا جنازہ دیکھ کر. آج ہم مولویوں کی شکل دیکھ کے اگلے بھاگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب یہ کیسے مسلمان ہیں، حرم شریف میں جاتے ہیں تو کلیاں کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں سگریٹیں پیتے ہیں، کیسے مسلمان ہیں، کیا چکر ہے. ہر مسئلے میں ان کی نفاق ہے، ہر مسئلے میں یہ پتہ نہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. اسی زبان سے کہتے ہیں ہم نے کعبے کو بوسہ دیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، محمد مدنی کا کلمہ پڑھا. اسی زبان سے پھر ایک دوسرے کو کتا، خبیث، خنزیر، کلب، گالیاں، فتنے، پھر اسی زبان جس سے کلمہ استعمال ہوا ہے اسی زبان سے گندگی نکال رہے ہیں. عجیب مسلمان ہے. اور یہ کیسے مسلمان ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے مدنی نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، ہمارا نبی جھوٹ سے پاک ہے، اور یہ جھوٹ بولنے کے امام بن گئے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ساری زندگی حضور کا ہاتھ کسی غیر عورت کے ہاتھ کو لگا ہی نہیں، اور یہ سارا دن غیر عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان ہیں. ادھر کہتی ہیں کہ حضرت حسین کو جب قرب و بلا میں شہید کیا جا رہا تھا اس وقت بھی حسین نے قرآن اور نماز کو نہیں چھوڑا، اور ان کے ماننے والے ایک نماز بھی نہیں پڑھتے. یہ کیسے مسلمان ہے بھائی؟ 100 میں 99 تو ان کا پڑھتا نہیں، جو 1% پڑھتا ہے وہ بھی رات کو عشاء کو آگے 5 کٹھی پڑھ لیتا ہے. جان چھڑاؤ، کیا وقت، کیا مسئلہ. یا ایسا کرتے ہیں سال میں کبھی عمرے پہ آ گئے، پچھلے سال والی پڑھ گئے، کٹھی کر کے سال کی ضرب تقسیم کر دی،
مسافر ہو گئے 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھتے رہے, ساری پوری ہو گئی ماشاءاللہ. اس لیے ہم جب باہر جاتے ہیں نا یاد رکھو, ورنہ تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ حضرت صحابہ ایک دفعہ شام کے میدانوں میں جب گزرے, پتہ ہی یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اپنی خوبصورت لڑکیوں کو اعلیٰ لباس پہنا کے, اڑیاں لباس پہنا کے سڑکوں پہ کھڑا کر دیا کہ مسلمانوں کا استقبال کرو. ادھر یہ تیاریاں ہو رہی ہیں اور ادھر جناب ان کا جو انچارج ہے وہ اپنے ساتھیوں کو کھڑے ہو کے دعوت دے رہے, کہتے ہیں آج تمہیں شہر سے گزرنا ہے اور تم نے شہر کبھی دیکھے نہیں, اور ہمارا دشمن تمہارے سامنے جال پھیلا رہا ہے حسن کا, قریانی کا, فحاشی کا. ہر میرا سپاہی جو ہے نظر زمین پہ رکھے اور زبان پہ کلمہ پڑھتے ہوئے گزرے. میرے سپاہی کی نظر نہیں اٹھنی چاہیے ادھر ادھر, نظر زمین پہ ہو. یہی اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ ایمان والوں سے کہہ دو اگر کوئی عورت سامنے آ جائے تو نظریں نیچی کر لیں, نظر نیچی رکھو, زبان پہ کلمہ محمد مصطفیٰ کا ذکر کرو اور بازاروں میں گزر جاؤ. صحابہ باہر گزرے, ان کی لڑکیاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. انہوں نے کہا ایسے فرشتے ہم نے دیکھے ہی نہیں, ان کی تو نظر ادھر ادھر ہوتی ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ پاک رحمت فرمائے, اللہ پاک رحمت فرمائے. اور اللہ پاک ہمیں, یعنی آپ حیران ہوں گے, ایک انگریز لڑکی اسلام لائی, عجیب بات ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے, چھوٹی سی کتاب لکھی ہے پردے کے بارے میں. اگر آپ انگریزی میں ہے, میں نے تو خیر اچھی طرح میں خود بھی نہیں پڑھ سکتا, تو میں نے تو کسی دوسرے سے سنی ہے جو انگریزی پڑھے لکھے ہوں. تو یہاں بکتی بھی ہیں, یہاں مل جاتی ہیں دکانوں پہ وہ کتابیں. آپ پوچھیں گے نا کہ کسی ایک تو جاپنیز لڑکی مسلمان ہوئی اس نے لکھی, اور ایک اور کوئی یورپین لڑکی ہے برٹش ہے اس نے لکھی ہے, تو کہ بھی میں مسلمان کیوں ہوئی, کیسے مسلمان ہوئی. اس کے بعد یعنی آپ اندازہ کریں, آپ حیران ہوں گے. وہ کہتی ہے کہ جب میں نے برقع اختیار کیا, پردہ اختیار کیا, حجاب اختیار کیا, پہلے تو مجھے عجیب سی بات لگتی تھی کہ یہ پردہ اور عورت کو چھپاؤ اور بند کرو, اور عجیب عجیب سی بات لگتی تھی, بڑی عجیب گھٹن سی بھی ہوتی تھی. لیکن جوں جوں اللہ میرے سینے میں نور ایمان بھرتا گیا, مجھے پتہ چلا کہ پردہ کتنی بڑی نعمت ہے, کہ ہم کتنی غلط نگاہوں سے محفوظ رہتی ہیں. اللہ نے ہمارے لیے کتنی بڑی ڈھال بنا دی. اور اس نے کہا کتنی خوش نصیب ہے وہ عورت اور کتنی خوش نصیب ہے وہ خامند کہ جس عورت کو خامند کے علاوہ کسی کا ہاتھ نہیں لگا اور جس خامند نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو ہاتھ نہیں لگایا. اس نے کہا ایسے پاک لوگ جو ہیں وہ تو قابل مبارکباد ہیں, نہ کہ ہمارا معاشرہ کہ 8 سال کی بچی جو ہے وہ اپنی عصمت ختم کر دیتی ہے, ابھی وہ پرائمری اسکول میں ہوتی ہے اور عصمت اس کی لٹ چکی ہے. لیکن کاش ہمیں اسلام کی قدر نہیں. دعا کرو اللہ ہمیں اسلام نصیب کرے. ہم مسلمان بن جائیں نا, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم مسلمان بن جائیں, ایمان سے کہو, کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے کہ فتنے کرے, کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے کہ ناحق انسانوں کا خون کرے, کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے کہ یتیموں کا مال کھائے, کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے کہ بیواؤں پہ, غریبوں پہ, مسکینوں پہ ظلم کرے. سوچی وجہ کیا ہے؟ اسلام ہے ہی نہیں. ایک نام ہے, پٹواری نے لکھا ہوا ہے مسلم, بس مسلم. پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے مسلم, بس مسلم. پوچھو مسلمان صاحب کیا حال ہے, اسلام کا معنی کہتے ہیں جی باپ دادا کہتا تھا ہے مسلمان ہم ماشاء اللہ. وہ بھائی اسلام کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی اسلام ماشاء اللہ, وہ اسلام بڑی اچھی چیز ہے. وہ ہے کیا بلا اسلام؟ کہتے جی ماشاء اللہ اسلام بہت اچھا ہے, بس ہے بہت اچھا. وہ پٹھان کی طرح اس نے ہندو کو کہا کلمہ پڑھو, اس نے کہا خان پڑھا, اس نے کہا آتا تو مجھ کو بھی نہیں. پٹھان کو غصہ آ گیا نا ہندو کو, جی کلمہ پڑھو, اس نے کہا پڑھاؤ, اور یار آتا تو ہم کو بھی نہیں. یہ ہے ہمارا اسلام کہ ہم جو کسی کو کہیں نماز پڑھو, وہ کہے جی ذرا مہربانی کر کے مجھے سکھاؤ. پھر ہم کہیں بھائی بات تم نے وطر کیوں نہیں پڑھے, وہ کہے جی دعا کروں تو مجھے سکھا دو. ہم کہیں یار وہ تو مجھے بھی نہیں آتی. اسلام تو برابر ہو گیا نا جی.
اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام مسلم وقال ابو اسحاق الاحمر والاسود، حضور نے فرمایا کہ مجھے ہر گورے اور کالے کے پاس بھیجا گیا، یعنی سب مخلوق کے لیے نبی بنایا گیا۔ قال قال النبي وصل قومي خاصه ويصل الناس عامه، حضور پاک نے فرمایا کہ پہلے نبی اپنی قوموں کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن اللہ پاک نے مجھے تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ وقال الامام احمد بن حنبل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن رضي الله تعالى عنه ان غلاما يهوديا كان يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله عليه فمرض فاتاه النبي صلى الله عليه وابو قائد عند راسه فقال النبي يا فلان قل لا اله الا الله فنظر الى ابي وسكت ابوه وعاد النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي فقال ابوه اتي ابا القاسم فقال الغلام اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي اخرجه به من النار رواه البخاری في الصحيح غير الايات والاحاديث۔ اس حدیث سے پاک میں حضرت انس فرماتی ہیں کہ ایک یہودی غلام تھا، ایک یہودی لڑکا تھا جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی لوٹا بھر کے رکھ دیتا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھا کے حضور کو پہنا دیتا، حالانکہ وہ یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن پھر بھی حضور پاک کا اتنا احترام کرتا۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا، حضور پاک نے پوچھا کہ وہ لڑکا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو بیمار ہے۔ حضور نے فرمایا چلو مجھے اس کا گھر دکھلاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس کا باپ بھی یہودی سرانے بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نے جب اس کی طرف دیکھا تو فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے غلام گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ چپ کر گیا۔ اس لڑکے نے باپ کی طرف دیکھا کہ ابا تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ وہ تھا تو یہودی نا، باپ بھی یہودی تھا۔ حضور نے پھر دیکھا فنظر الیہ فقال قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فنظر الی ابوہ، اس لڑکے نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا، فسکت ابوہ، اس کا باپ پھر بھی چپ رہا کہ کیا کہوں۔ پھر حضور نے فرمایا قل قول لا الہ، اس بچے نے پھر باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا اتے ابو القاسم، باپ نے کہا بیٹا جیسے محمد بدری کہتے ہیں مان لو۔ انہوں نے کہا جو حضور کہہ رہے ہیں، ابو القاسم حضور کی کنیت ہے، آپ کے بیٹے کا نام تھا نا قاسم، اس لیے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم محمد مصطفیٰ۔ انہوں نے کہا اتے ابو القاسم فقال لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ صاحب جب اس نے کہا اس کے بعد وفات ہو گئی، حضور باہر نکلے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی اخرجہ بی من النار، اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ میری وجہ سے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ تو مقصد مفسر کا یہ تھا کہ یہودی بھی جہنم سے تب بچے گا جب محمد کا کلمہ پڑھے گا، جب محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہ پڑھے تو وہ اس کو بھی نجات نہیں مل سکتی۔ دعا کریں اللہ ہمارا خاتمہ کلمے پہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ظاہری باطنی روحانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اگر کوئی اجنبی مسافر ہو اور لا علمی میں میقات سے گزر جائے، عمرے کا ارادہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھے کہ ایک آدمی آ رہا ہے اپنے ملک سے، نیت یہ ہے کہ میں مکہ جا رہا ہوں، پھر اگر میقات سے گزر گیا عمرہ نہیں باندھا پھر تو اس پر دم آ جائے۔ ایک آدمی ویسے اب چل رہا ہے، پیدل جا رہا تھا اور راستے میں سیل کا میقات آ گیا، اسے پتہ ہی نہیں وہ میقات گزر گیا، اس کو پتہ ہی نہیں، نہ عمرے کا نیت تھی نہ ارادہ تھا سیدھا مکے آنے کا، اس پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ لیکن اگر آپ ملک سے چلے ہی مکے کے لیے ہیں، پھر یہ کہنا کہ میقات گزر گیا اور مجھے پتہ نہیں چلا، یہ کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی جو ہے ظاہراً بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن اپنی لڑکیوں کا رشتہ بے نماز کو دیتا ہے۔ بھائی بے نماز کو رشتہ نہ دیا کریں، ایک بات یاد رکھو، کیونکہ بے نماز ہونا جو ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کفر ہے۔ تو جب آدمی کافر ہے تو مسلمان لڑکی کا تو اس سے نکاح ہوگا ہی نہیں جب تک کہ وہ توبہ کرے اور اسلام لے آئے، کلمہ دوبارہ پڑھے۔ باقی ائمہ کے نزدیک بھی وہ فاسق فاجر ہے تو کوئی شریف آدمی اپنی لڑکی فاسق فاجر کو دیتا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ حضرت عمر تو فرماتے تھے کہ کوئی وظیفہ، نوکری، لڑکی اپنے گھر میں ملازم رکھنا ہو، ڈرائیور رکھنا ہو، فرماتے تھے سب سے پہلے یہ دیکھو کہ نماز وہ پڑھتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ نمازی ہے تو نوکری دے دو، اگر نہیں ہے تو نہ دو، کیوں جو اللہ کا چور ہے وہ تیری امانت کیسے پالے گا؟ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ تیرے حق ادا کرے گا، تم کو اوپر سے اترے ہو۔
جب اس کو خدا کے حق کا احساس نہیں ہے تو بندے کا حق کیسے ادا کرے؟ آج مصیبت یہی ہے، یہ سارے جھگڑے کیوں ہیں؟ ہم ڈگریاں دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ ہم نے اگر آدمی رکھنا ہو گیا ڈبل ایم میں PhD فلاں نماز، وہ خود ہی نہیں پڑھتا صاحب، تو اگلے سے کیسے پوچھے؟ جب انٹرویو لینے والے کو خود نماز نہیں آتی، اگلے سے یہ پوچھے جی نماز پڑھتے ہو کیا حضرت؟ آپ پڑھتے ہیں؟ ایک آدمی تبلیغی جماعت میں 3-4 مہینے کے لیے چلا گیا، اس کے بیوی بچے تھے پیچھے کرائے کے مکان میں، تو مکان مالک نے ان کو نکال دیا، وہ اپنے باپ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اس کو اطلاع دی گئی تو اس نے کہا کہ میں تو اپنا ٹائم پورا کر کے آؤں گا۔ تو کوئی بات نہیں، کیا ہے؟ تم جو 2 سال کے لیے یہاں 800 ریال پہ نوکری کرنے آئے ہو، تم نے بھی کبھی اپنی بیوی بچوں کا سوچا ہے؟ صرف کسی تبلیغی جماعت والے کا تمہیں بچوں کا خیال آ گیا؟ تم نے جو 2 سال کے لیے بیوی بچے چھوڑے ہوئے پتہ ہی نہیں کہاں ہیں۔ کل نہیں پڑھ رہے تھے کہ ٹیلی فون کرتا ہوں تو بیوی گھر میں ہوتی نہیں۔ یہاں تو کبھی آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، جو دین میں گیا ہے اس کو بہانہ بنا رہے ہیں۔ دیکھا جی وہ ادھر چلا گیا، بچے رول گئے، اللہ حفاظت کرے گا، کوئی فکر نہیں، اس کے بچوں کو خدا سنبھالے۔ کعبے کی لباس کس سے بنا ہے، کیوں لکھا ہے؟ دیکھیں تمہارے سامنے، میرے بھی سامنے، تم بھی دیکھ رہے ہو، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ جتنا تمہیں پتہ لگ رہا ہے اتنا مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ کپڑا ہے، لباس ہے، خالص ریشم سے بنا ہوا ہے، اوپر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی لکھا ہوا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم بھی لکھا ہوا ہے، یا حی یا قیوم بھی لکھا ہوا ہے، اور اللہ اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ تم بھی جا کے پڑھ لو، یہ کوئی مسئلہ ہے کہ تمہیں مولوی دیکھ کے بتائے تمہاری عینک کمزور ہو گئی ہے کیا؟ یہ بھی میری ڈیوٹی ہے کہ میں جاؤں پڑھوں اور پھر تمہیں بتاؤں؟ یہاں حرم کے باہر کھانے پینے کی سبیل لگاتے ہیں، وہ کھا سکتے ہیں؟ غریب ہو تو کھا سکتے ہو، اگر غریب نہیں ہو تو نہیں کھا سکتے۔ ہاں، جن لوگوں کی تنخواہ 800-900 ریال ہے وہ بالکل کھا سکتے ہیں، بالکل کھائیں۔ 800-900 ریال سے کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ اگر ایک شخص ہے وہ آل رسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہے، سید ہے، اس کو ہم صدقہ زکوٰۃ بالکل نہ دیں، تو اب اس کو ہم کیسے دیں؟ کوئی مشکل نہیں، ہدیہ دو، ضروری میل دینی ہے اس کو، اچھی چیز دو۔ صدقہ تو میل ہے نا، اچھی چیز ہے کہ ہدیہ جا کے اس کو پیش کرو، تو نہیں کرنا دو۔ مانا یہ ہے کہ زکوٰۃ صدقات یہ تو میل کچیل ہے، جیسے ہم کپڑے دھوتے ہیں تو گند نکل جاتا ہے، یہ جب ہم پیسہ نکالتے ہیں تو ہمارے مال کی میل کچیل نکل جاتی ہے۔ تو اللہ نے نبی کے گھرانے کو پاک رکھا، اور آج ہمارے ملک میں سب سے زیادہ وصولی یہی قریشی کرتے ہیں۔ میں پاکستان سے آیا تھا، احرام کا کپڑا جدے سے آنے کے وقت راستے میں پہنا ہے، میرا دم پڑ گیا، بالکل پڑ گیا۔ ایک شخص نے پہلا بڑی بہن کو شادی کیا، اس کو طلاق کے بغیر چھوٹی بہن کو شادی کیا، ایک گھر میں 2 بہنیں، دونوں حرام ہو گیا، جمع کر ہی نہیں سکتا 2 بہنوں کو، فوراً ایک کو چھوڑے نکالے، توبہ بھی کرے استغفار بھی کرے۔ میں نے حج پڑھا، 17 ذی الحجہ کو میں نے صفا مروہ دوڑا تھا، اور مجھے کوئی بیماری بھی نہیں تھی، عذر بھی نہیں تھا، لیکن میں نے صفا مروہ جو ہے یعنی لیٹ کر دی، بعد میں 17 تاریخ کو دوڑا، کوئی حرج نہیں۔ آپ اگر 27 کو بھی دوڑتے تو کوئی حرج نہیں، صفا مروہ کا کوئی وقت نہیں، آپ چاہیں تو مہینے کے بعد بھی دوڑ لیں، 2 مہینے کے بعد بھی دوڑ لیں۔ میں نے مدینہ منورہ سے عمرہ کیا لیکن بال پورا نہیں کاٹا، اگر چوتھا حصہ بالوں کا کٹ گیا ہے، اتنے بال تھے تو اتنے سارے کٹ گئے، ٹھیک ہے، ورنہ ایک بکری دم پڑ جاتی ہے۔ میں نے وضو کیا، نماز شروع تھی، جماعت میں مل گیا، پھر مجھے خیال آیا کہ ٹوپی ہے تو میں نے سر پہ رکھ لی، کوئی حرج نہیں، نماز ٹھیک ہو گئی آپ کی۔ میں اپنا انڈیا میں ایک مسجد میں گیا، مسجد پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا کہ بھی یہ مسجد جو ہے اہل سنت کی ہے، اس میں وہابی، دیوبندی، تبلیغی، اہل حدیث داخل نہیں ہو سکتے۔ ماشاءاللہ، تو داخل کون ہو سکتے ہیں؟ قبر پر سجدے کرنے والے، سنت وہی ہے۔
نہ اہل سنت والجماعت کی کیا علامت ہے جو قبر پہ سیدھا کرتا ہو، تیسرے دن کلخانی کرتا ہو، 7 جمعراتیں کرتا ہو، 11ویں کا دودھ پیتا ہو، 27ویں رجب کی خیرات کرتا ہو، کنڈے کرتا ہو امام صاحب کے 15-20، وہ اہل سنت ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مسجد ہے نا، وہی پہ کوئی ذاتی گھر ہوا، بورڈ لگا دے، جس کو چاہے آنے دے، جس کو چاہے نہ آنے دے، اللہ کا گھر تو نہ ہوا۔ اگر اللہ کا ملک ہے، تم کون ہو روکنے والے؟ کوئی بھی آئے نماز پڑھے، وہ اپنے خدا کو خود جواب دے گا۔ اچھا جی، جب اقامت ہوتی ہے تو سارے مقتدی تحیات کی شکل میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میں نیا آدمی تھا، سب میں کھڑا ہو گیا تو مجھے بھی بٹھا دیا۔ جب مؤذن اقامت کہتے وقت اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا تو انگوٹھے چومتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب بدعت ہے، ایسے لوگوں کی مسجدوں سے دور رہیں تو اچھی بات ہے۔ پاکستان سے جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں 10-12 دنوں کے لیے، وہ مسافر ہیں۔ اگر ان کا 6 دن یہاں ہیں، 6 دن مکہ مدینہ منورہ میں، 8 دن یہاں، 8 دن وہاں، مسافر ہیں۔ امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے، اگر ان کو اکیلے پڑھنی پڑے تو پھر قصر کریں گے، لیکن کوشش کرو کہ حرم میں رہ کر جماعت نہ چھوٹے۔ ہوائی جہاز میں نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آل رسول کے لیے زکوٰۃ حرام، بالکل آپ ان کو صدقے کا بجائے ہدیہ دیں۔ عید سے آیا ہوں، بوجہ بیماری مکے میں داخل ہو گیا تو عمرہ نہیں کیا، تو اب آپ عمرہ بھی کر لیں اور بہتر یہ ہے کہ ایک بکری بطور دم بھی ادا کر لیں۔